السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور ہماری جو پریشانیاں ہوں وہ دور کر دے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اور دنیا میں جو بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دنیا آخرت کی بھلائی دے۔ بھائیو، آج کا ہمارا عنوان ہے وسیلے سے کس طرح دعا مانگیں گے، وسیلے کے ساتھ، سپورٹ سے، ٹھیک ہے؟ تو ہم انشاءاللہ اس کا جائز طریقہ دیکھیں گے، جو لوگوں نے گڑھ رکھا ہے وہ بھی ہم تھوڑا بہت سمجھیں گے، مختصر انشاءاللہ۔ اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے شیخ محمد ہارون کو، جو ہمارے لیے بہت محنت کرتے ہیں دلیلوں کے پیچھے۔ تو عنوان سے پہلے کچھ مختصر سی قیمتی باتیں ہیں ہم لوگوں کے لیے، دھیان سے سنیں گے بھائیو انشاءاللہ۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے ساتھ برے مت بنو۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے ساتھ برے مت رہو، کیونکہ پانی سے خون صاف ہو جاتا ہے لیکن خون سے خون نہیں صاف ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ ارے اس نے ایک گالی دی، میں دو گالی دوں گا، اس نے ایک بار مارا، میں دو بار ماروں گا، یہی تو ہے۔ وہ میرے گھر نہیں آیا تو میں اس کے نہیں جاؤں گا، یہ اکثر ہے، 80% لوگوں کی رجحان یہی ہے۔ کتنا بھی سمجھاؤ لیکن یہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ وہ فلانا میرے کو دیکھیے سلام نہیں کیا، عورتوں یا مرد، یہ میرے کو دعوت میں نہیں بلایا، تو یہ سب ہم لوگ چھوڑ دیں۔ اور بہت ساری باتیں ہیں اسی طرح، تو سمجھنے کے لیے کافی ہے اتنا۔ دوسرا جو ہے، زندگی میں اپناپن تو سب دکھاتے ہیں، اکثر زندگی میں اپناپن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، لیکن اپنا کون ہے یہ وقت بتاتا ہے۔ تو برے وقت میں ساتھ دینے والے کتنے ہیں؟ بہت کم ہے نا، چھوڑ کے بھاگنے والے بہت ہیں۔ تو اپناپن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، لیکن اپنا کون ہے وہ وقت بتاتا ہے۔ صحیح ہے نا؟ جیسے مان لیجیے ہم لوگ چھٹی کاٹ کے آئیں، تو قریب اگر 10 دوست ملیں گے، اس میں سے 8 لوگ کہیں گے کہ بھائی کتنے پیسے کی ضرورت ہے آپ کو، ہاں، اور جب مانگ لو تو پھر ابھی تنخواہ نہیں ملی ہے۔ تو یہ منافق والی عادت چھوڑ دیں ہم لوگ۔ جو بھی کام کریں، جو بھی بات کہیں، دل سے کہیں۔ ارے ہاں کچھ چاہیے کیا، لے لو، ارے بھیا دل جیتنے کے لیے نہیں، ایسا نہیں، یعنی منافق والی عادت چھوڑ دو۔ جو بھی کہو اندر سے کہو، اگر وہ کہہ بیٹھے تو دینے کی طاقت رکھو اتنا۔ تو وہی اپناپن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، لیکن جب وقت پڑتا ہے تب پتہ چلتا ہے اپنا کون ہے اور کون نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تیسرا، اکثر انسان جو ہے عجیب ہے، جب چلنا نہیں آتا تھا تو لوگ گرنے نہیں دیتے تھے، اور جب چلنا آ گیا تو لوگ گرانے کے چکر میں۔ تو کتنا غلط بات ہے، یہ دین اسلام کے خلاف ہے یہ سب۔ جب چلنا نہیں آتا تھا تو لوگ گرنے نہیں دیتے تھے، لیکن اب چلنا آتا ہے تو گرانے کے چکر میں ہے کہ کیسے اس کے پاس بینک بیلنس اور گاڑی بنگلہ کیسے ہو گیا۔ صحیح ہے نا؟ تو اس سب سے ہم لوگ پرہیز کریں، ان سب چیزوں سے۔ اور مختصر عنوان کی طرف جو ہم بڑھیں گے، یعنی ہم لوگوں میں جو مین، آئیے ایک قرآن کی دلیل دیکھ لیں گے ہم۔
ترجمہ ڈائریکٹ سن لیں گے. سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے. جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے کام، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کام کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیتے ہیں. یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف چلے اور مومن جو اور کرتے ہیں باقی جو مومن ان کے خلاف کام کرے تو وہ جدھر چلے گا ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ڈائریکٹ قرآن میں سورہ نساء میں. تو یہی ہے کہ جو بھی حق بات سے جب منہ موڑ لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو دوسری طرف مزین کر دیتا ہے دوسرے کاموں میں کہ اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہی حق ہے. جب حق بات آپ چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ آپ دوسری طرف چل پڑے حق بات چھوڑ کے تو اللہ تعالیٰ دوسری طرف آپ کو چلا دے گا اور آپ کے ذہن کو مزین کر دے گا کہ یہی حق ہے، اور یہ آخر دوزخ میں جائیں گے، یہ جو بہت بری جگہ ہے. تو ہمیں یہ تقلید نہیں کرنا ہے، یعنی کسی امام کی طرف منسوب کرنا ہے. یعنی ہم جو ہے ہمارے امام سب سے بڑے جو ایک ہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی باتیں جہاں بھی آ جائے ہم اپنے آپ کو سلنڈر بول دیا کریں. یعنی تعصب کا چشمہ، فرقہ واریت اور گروپ بنانا اور یہ وہ، یعنی الگ الگ اماموں کے نام سے بٹے رہنا، یہ سب جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. جب بھی حدیث اور قرآن آ جائے آپ اس کو تسلیم کر لیں اور نہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے رہیں گے. تو آئیے بھائیو ہم جو وسیلے کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ، یعنی وسیلے سے کس طرح دعا مانگنی ہے. تو سب سے پہلے قرآن کی دلیل لیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. اس میں بھی بہت لفڑا جھگڑا رہتا ہے، یعنی جو مر گئے ہیں ان کے نام سے وسیلہ لیتے ہیں کہ یہ بزرگ ہمارے لیے سفارشی بنیں گے. بہت زیادہ اس میں یعنی کنفیوزنگ ہے مسلمانوں میں کہ کس طرح کیا کیا جائے. تو آئیے کچھ ہم لوگ دیکھیں گے حدیث اور قرآن سے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سورہ اعراف کی آیت نمبر جو ہے 180. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 ہے. آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں ہم لوگ. اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، لہٰذا تم اسے ان ناموں سے پکارو. اور اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، لہٰذا تم اسے ان ناموں سے پکارو. یعنی اللہ کے ناموں سے پکارو، یعنی اللہ کا رحمت کا واسطہ، اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر جو ہے آپ اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. یہ جو قرآن کی دلیل ہے، اور یہ دلیل سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے جو نام ہیں حدیث اور قرآن میں ہمیں اسی نام سے پکارنا ہے. یعنی خدا، پربھو، گاڈ، اس طرح کے الفاظ جو ہیں یہ نہیں استعمال کرنا ہے. بھئی ہمارا نام اگر کوئی غلط لیتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ اگر اسپیلنگ میں ایک لفظ بھی غلطی کرتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ تو اللہ کے جتنے نام ہیں، ذاتی نام اللہ ہے، اس کے بعد جو صفاتی نام ہیں ان کے ناموں سے پکارو اللہ کو. یہ نہیں کہ یا خدا، نہیں، یا اللہ، یا رحیم، یہ نہیں. جو صفاتی نام ہیں 99 نام ہیں اس سے پکارو. اور اللہ کے 99 نام سے بھی زیادہ ہیں، ہم حدیث سے اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ. 99 تو ایک دم وارد ہے، اور جو ان کو حفظ کر لیتا ہے اس کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے. اللہ علم اس کو جنت ملے گی. یعنی کبھی موقع ملا تو اس کی دلیل دوں گا انشاءاللہ. یعنی اس کو حفظ کرنا، اس کے معنی مطلب کو سمجھنا. تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام سے 99 نیم سے زیادہ بھی ہیں، لیکن جو یہ وارد ہیں یہ یہی ہے 99. تو آئیے ایک حدیث ہم دیکھیں گے. وہ حدیث حسن المسلم میں بھی ہے اور مسند احمد میں ہے، وہ صحیح ابن حبان میں بھی ہے.
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ کیا نام ہے، یہ تو قرآن کی دلیل ہے۔ آئیے حدیث کی دیکھیں گے۔ جس شخص کو جب بھی کوئی غم و حزن و لاحق یعنی ہو، یعنی پریشانی، غم، ہم جب بھی آپ کو تکلیف ہو تو اس دعا سے آپ مدد لیں۔ یہ دعا یہ ہے، اللہم انی عبدکا ابن عبدکا ابن امتکا ناصیتی بیدکا ماضٍ فیہا حکمکا عدل فیہا قضاؤکا اسألکا بکل اسم ہوا لکا سمیت بہ نفسکا او انزلتہ فی کتابکا او علمتہ احدا من خلقکا او استرسلت بہ فی علم الغیب عندکا ان تجعل القرآن ربیع قلبی نور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ یہ دعا ہے بھائیو، اس میں اس کا ترجمہ بہت ہی پیارا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو نام علم الغیب میں رکھا ہے، یا جو نام اپنے کسی مخلوق کو سکھایا ہے، یا جو نام یعنی لوح محفوظ پہ ہے، یعنی ان سب ناموں کا واسطہ ہے اس حدیث میں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ان 99 نام سے بھی اللہ کے نام زیادہ ہیں، وہ بھی اس کا بھی وسیلہ لیا کرو دعاؤں میں۔ اسألک بکل اسم ہوا لکا سمیت بہ نفسکا او انزلتہ فی کتابکا، کسی کتاب میں، او علمت احدا من خلقکا، یعنی یہ پورا ترجمہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح، یا اپنے مخلوق میں کسی کو سکھایا ہو، یا علم الغیب میں رکھنے کو ترجیح دی ہو، ان سب ناموں کا واسطہ۔ خالی 99 نہیں ہے، بس یہ 99 جو ہے ایک دم کلیئر کٹ، جو ہمارے لیے حفظ کرنے کا ذریعہ ہے، اتارا ہوا ہے۔ آئیے آگے بڑھیں گے ہم۔ یہ تو ہوا اللہ کے یعنی ناموں کے ساتھ وسیلہ، اس کی رحمت کا وسیلہ۔ اور ایک حدیث اور دیکھ لیں گے، اس کے نام اس کی رحمت کا وسیلہ دے کر اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھنا۔ ایک قرآن کی دلیل ہو گئی، ایک حدیث ہو گئی دعا، اور ایک اور ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے 1010، ٹھیک ہے۔ جب کبھی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں قطع پڑتا تو ایک دلیل اوپر رہ گئی ہے، وہ بخاری کی حدیث نہیں ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے 3524 میں، ٹھیک ہے۔ بہت بہترین حدیث ہے بھائی، اس کو ہم سنیں گے، پورا معاملہ ہمارا اس سے کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کس طرح مانگے ہیں دیکھ لیجئے۔ ڈائریکٹ ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں، اور جس کو حدیث دیکھنا ہے تو ترمذی میں 3524 میں دیکھ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام سخت تکلیف و پریشانی میں ڈال دیتا، کتنا پیارا الفاظ ہے، دیکھیں سنیے اس کو، ڈال دیتا تو آپ یہ دعا پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کا ترجمہ ہم سنیں گے، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ تیری رحمت کے، یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی کام یعنی سخت ہوتا یا پریشان حال میں یہ دعا مانگتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ تو ایک دم ڈائریکٹ وسیلہ، ایک دم ڈائریکٹ اس میں وسیلہ، تو اللہ تعالیٰ مدد کر دیتا تھا جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا مانگتے تھے۔ تو اس میں ہے دیکھیے کہ اللہ کی رحمت سے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کے ناموں سے کے ساتھ اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر ہم اپنی پریشانی، یہ اللہ تیرے رحمت کا واسطہ، تیرے ناموں کا واسطہ، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم رہنے والے، تو میری یہ پریشانی دور کرتے۔ تو یہ جائز طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو ہے، یہ بخاری کی 1010 نمبر حدیث نمبر ہے۔ جب کبھی عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں
قطع پڑتا تو عمر رضی اللہ عنہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا کرتے. ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، تو جب بھی بارش نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یعنی عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو لے جاتے اور ان کو آگے کرتے، اور بارش کی دعا کرواتے. اب کوئی کہے کہ عباس رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ سے افضل کیسے ہو گئے؟ تو بھائیو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک نیک آدمی ایک اپنے کم نیک بھائی سے، یعنی جو تھوڑی عبادت کرتا ہے، یعنی کم درجے والے سے دعا کروا سکتا ہے. اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں. اور عباس بن عبد المطلب کی جو ہے وہ اپنا قبیلہ ملتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نہیں گئے. نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح وسیلہ لیے، وہ جا سکتے تھے قبر کے پاس، کوئی دور تھوڑی نہ تھا. جاتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے آپ کہیے یا بارش کر دیں، لیکن وہاں نہیں گئے. اور کیا کہیں؟ اے اللہ، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ تھے تو ہم ان سے دعا کے لیے کہتے تھے، بارش کے لیے، جو بھی اور بھی. اب وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں، اب ہم ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں. کتنا کلیئر کٹ معاملہ ہے. اور بھائیو جو مر جائے اس کا وسیلہ کیسے لے سکتے ہو؟ وہ تو ہمارا خود محتاج ہے بھائی. یعنی جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں ہم ان کے لیے دعا کریں، ہم ان کے لیے دعا کریں، وہ ہمارے دعا کے محتاج ہیں. اور کوئی زندہ مردہ کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے سوائے اللہ کے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی اللہ کی توفیق اور مدد کے بغیر نہ کوئی نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ برائی سے بچنے کی طاقت ہے سوائے اللہ کی، یعنی اللہ کی مدد کے بغیر یعنی کچھ بھی کرنے کی ہمیں وہ نہیں ہے. اور یہ جنت کے خزانوں سے ایک خزانہ بھی ہے، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو زندہ آدمی سے دعا کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو صحابی آتے تھے اور باہر سے آتے تھے لوگ، بدو آتے تھے، خطبے کے دوران کہتے تھے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش کے لیے دعا کیجئے، یا ہمارے لیے دعا کر دیجئے، یا ہمارا یہ کام کے لیے دعا کر دیجئے. بہت ساری دلیلیں ہیں، بے شمار دلیلیں ہیں. تو آپ زندہ آدمی سے دعا کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو مر گئے ہیں وہ کیا تمہاری مدد کریں گے؟ قبر میں چلے گئے ہیں یہ بزرگ ہمارے لیے واسطہ بنیں گے اللہ کے پاس، یہ سب نہیں. تو دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ نہیں گئے، جو زندہ ہیں ان کی نسبت یعنی ان کے نسل سے ان کو آگے کیے. آئیے ایک واقعہ اور دیکھیں گے. اپنے اعمال کے وسیلے سے دعا مانگنا، ٹھیک ہے، اپنے اعمال کے وسیلے سے دعا مانگنا. اب اوپر تو کیا گیا، اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر اللہ کے ناموں کے ذریعے سے دعا مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وسیلہ دے کے اپنی پریشانی کو حل کرا سکتے ہیں اللہ سے. دوسرا تھا دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کر گئے ہیں، یعنی جو مر گیا ہے اس سے کچھ فائدہ نہیں لے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، وہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. دوسرا واقعہ اب آئے گا کہ اپنے اعمال، نیک اعمال کے ذریعے دعا مانگنا. جب بھی آپ پریشان ہو جائیں تو یاد کریں کہ ہم نے کون سے اعمال اچھے کیے ہیں اللہ کے خاطر، اس کو سامنے رکھ کے دعا مانگ سکتے ہیں. یہ سب جائز طریقے ہیں جو میں بتا رہا ہوں، اور جو وہ تھا وہ بھی بتا دیا ہوں کہ جو مر گیا ہے پیر، فقیر، بزرگ، کوئی ولی، تو اس سے ہم کچھ نہیں، مرنے کے بعد کچھ نہیں اس سے کر سکتے ہیں، اس کو وسیلہ بھی نہیں بنا سکتے. زندہ ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اللہ سے آپ میرے لیے دعا کریے.
آئیے اب ایک واقعہ اور دیکھیں گے، لمبا واقعہ ہے، اکثر مسلمان اس کو جانتا ہے، یہ صحیح مسلم کی ہے، حدیث میں مسلم کے والی کتاب میں جو ہے 6949 میں ہے، 6949 میں ہے، اپنے اعمال کے وسیلے سے دعا مانگنا، ٹھیک ہے۔ بارش کا دن تھا، 3 لوگ جا رہے تھے، اس کو دھیان سے سنیں گے تاکہ ہمارے دماغ میں رہے۔ بارش کا دن تھا، 3 لوگ جا رہے تھے، اچانک بارش ہونے لگی تو یہ لوگ کیا کیے، غار میں پناہ لے لیے۔ پہاڑ کے حصے میں جو کوئی جگہ ہوتی ہے اس کو غار کہتے ہیں نا، ایک غار میں پناہ لے لیے، اور یہ تینوں جب اندر گھس گئے تو ایک پتھر گرا اور راستہ بند ہو گیا، راستہ بند ہو گیا، اور اتنا بڑا پتھر کہ وہ ہٹنے والا نہیں ہے۔ اب چھوٹا ہو تو کوئی بات نہیں ہے، ہٹا دیں گے، یعنی ان کے طاقت کے اوپر تھا تینوں کے۔ تب تینوں نے مشورہ کیا آپس میں کہ ہم لوگ اپنے نیک اعمال کو یاد کریں اور اس کا وسیلہ لے کے ہم دعا مانگیں اللہ سے، ٹھیک ہے۔ آپس میں تینوں نے مشورہ کیا کہ ہم اپنے اعمال کو یاد کریں جو ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو، اس کے وسیلے سے ہم دعا مانگیں گے، اور کہ اے اللہ یہ میری پریشانی دور کر۔ تو ایک نے اپنے اعمال کو یاد کیا، پہلا اس نے کہا کہ اے اللہ، میرے بچے تھے، میرے والدین تھے، اور میں اپنے جانور یعنی بکریاں لے جایا کرتا تھا جنگل میں چرانے کے لیے، اور ہمیشہ میں اپنے والدین کو دودھ پلانے کے بعد، یعنی دودھ دینے کے بعد، اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ تو ایک دن بکریاں چرا کے آنے میں لیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، اور جب انہوں نے یعنی اس نے دودھ تیار کیا جانور سے نکال کے، تو جب پہنچا تو دیکھا والدین سو گئے ہیں۔ تو جب دیکھا کہ والدین سو گئے ہیں تو جگانا مناسب نہیں سمجھا اس نے، اور رات بھر کھڑا رہا وہیں پہ دودھ لیے ہوئے، اور اس کے بچے اس کے پیروں کے یعنی قدموں کے پاس رو رو کر سو گئے یا نہیں سوئے، اللہ علم، بہرحال تڑپتے رہے اس کے بچے، لیکن بچوں کو نہیں دیا۔ جب اس کے والدین اٹھے تو انہیں دودھ پلایا، اس کے بعد میں بچوں کے دیا، اپنا کھایا پیا ہوگا۔ اے اللہ، میں نے تیرے خاطر خالص اگر یہ کیا ہے تو یہ پریشانی ہم سے دور کر دے، پتھر کو ہٹا دے تو۔ یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے، اس آدمی نے خالص اللہ کے لیے یہ عمل کیا تھا۔ والدین کی خدمت جو ہے، یہ جو اتنی محبت اور رات بھر کھڑے رہنا معمولی بات نہیں ہے بھائیوں، اور والدین کا بہت حق ہے۔ تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بارگاہ میں مقبول تھی، اس لیے اس کا وسیلہ قبول کیا، واسطہ قبول کیا، اور پتھر کو تھوڑا ہٹا دیا۔ اب اتنا نہیں ہٹایا کہ نکل جائیں یہ، نہیں، تھوڑا سا ہٹایا۔ دوسرے نے کیا کیا، دوسرے نے اپنے کیے ہوئے اعمال کو یاد کیا کہ اے اللہ، میری ایک چچا جاد تھی، یعنی بہن لگتی تھی اللہ علم، تو میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، جو ایک میاں بیوی میں ہوتا ہے۔ میں نے اس کو بہت زیادہ اپنے طرف مائل کیا غلط کام کے لیے، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ ایک بار قحط سالی یعنی پڑی، یہ جو واقعہ ہے نا بھائیو، یہ الگ الگ یعنی نمبر میں الگ الگ تھوڑے سے فرق میں ملے گا، لیکن رہے گا یہی واقعہ تقریباً، ٹھیک ہے۔ تو وہ یعنی مجھ سے غلط کام کرنا نہیں چاہتی تھی۔ جب ایک بار پریشان ہوئی، قحط سالی پڑھی، بھوک مری یا جو بھی، تو وہ آئی میرے پاس، اور 100 دینار میں اس کو میں نے راضی کر لیا، یعنی منا لیا، وہ راضی ہو گئی۔ 100 دینار میں سودا طے ہو گیا، یعنی برا کام کرنے کا۔ جب یہ آدمی اس لڑکی کے پاس پہنچا اور اس کے یعنی قدموں کے پاس جب بیٹھا غلط کام کے لیے، زناکاری کے لیے،
تو وہ رونے لگی. کون؟ لڑکی رونے لگی. کہنے لگی اے فلاں شخص، نکاح سے پہلے مہر مت کھول، اللہ سے ڈر. تو اس نے کہا کہ میں نے تو تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کیا ہے. تو کہتی ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے بہت زیادہ، یعنی اللہ سے خوف کھاتی ہوں. تو یہ آدمی بھی اللہ سے خوف کھا کر اور روٹھ گیا. کون؟ جو 100 دینار دیا تھا. یہ بھی کیا کیا؟ اللہ کے خوف سے برا کام کرنے سے باز آ گیا اور کہنے لگا اے اللہ، تیرے بارگاہ میں اگر یہ مقبول ہے، میں تیری خاطر یہ میں نے برا کام چھوڑا تھا، تو میری یہ پریشانی دور کر دے. تو اللہ کے خاتے میں مقبول تھا یہ نیکی. اللہ تعالیٰ نے پتھر کو اور ہٹا دیا. اب اتنا نہیں ہٹایا کہ اب نکل جائیں یہ. تیسرے نے کیا کیا؟ تیسرے نے اپنے اعمال کو یاد کیا کہ میرے پاس ایک آدمی مزدوری کرتا تھا، اور بھی مزدور ہوں گے، تو وہ مزدوری ایک دن نہیں لیا، کچھ ناراضگی کی وجہ سے چلے گیا. کچھ چاول جو مزدوری دینی تھی، تو اس نے کیا کیا؟ جو دعا مانگ رہا ہے، اس نے کیا کیا؟ اس چاول سے تجارت کیا، اور اتنا تجارت کیا، اتنا بڑھ گیا کہ بہت سارے بھیڑ بکری اور جانور یعنی چوپائے بہت زیادہ ہو گئے، بہت زیادہ اس کی جائیداد ہو گئی. کچھ سالوں کے بعد واپس آیا. کون؟ وہ جو چھوڑ کے گیا تھا، اپنی مزدوری جو چھوڑ کے گیا تھا، کچھ سالوں کے بعد آیا اپنا حق مانگنے کے لیے. کچھ مجبوری رہی ہوگی، اللہ علم. بہرحال کچھ سالوں کے بعد آیا تو کہنے لگا، یہ آدمی جو دعا مانگ رہا ہے وہ کہنے لگا کہ جاؤ، یہ جتنے جانوروں کی ریوڑ دکھ رہی ہے، یعنی جتنے جانور یہ سب آگے سے اتنی پراپرٹی سب دکھ رہی ہے، یہ سب لے کے جاؤ ان کے، یعنی وہ مزدوروں کے ساتھ، اللہ علم پورے مزدوروں کے ساتھ. تو کہنے لگا کہ بھائی مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ میں اپنا حق مانگنے آیا ہوں، جو میں نے تھوڑے سے 1-8 کلو چاول جو چھوڑ کے گئے تھے. تو کہنے لگے میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ تمہاری ہی مزدوری سے میں نے یہ تجارت کی ہے، سب تمہارا ہی ہے. تو اس طرح انصاف کون کرتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے. تو اس نے کہا کہ اے اللہ، تیرے بارگاہ میں اگر یہ مقبول ہے، تیرے خاطر میں نے خالی رضا کے لیے یہ کیا تھا، اس کو میں نے مزدوری کے ساتھ ساتھ یہ پورا تجارت کا اتنا وہ دے دیا. اے اللہ، اس کا واسطہ دیتا ہوں میں تجھے، میری یہ پریشانی دور کر دے، یہ پتھر ہٹا دے، ہم لوگ نکل جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر پورا کھسکا دیا اور تینوں نکل گئے. اور یہ حدیث بھائیو 6949 مسلم میں ہے، اور بھی حدیثوں میں ملے گی، کتابوں میں الگ الگ تھوڑے سے الفاظ میں فرق. تو دیکھیے بھائی، یہ اپنے اعمال کا، نیک اعمال کا وسیلہ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پریشانی دور کی. صحیح حدیث کا واقعہ بھائیو، معمولی نہ سمجھے اس کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیے، اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر، یعنی اللہ کی رحمت کا یعنی وسیلہ دے کر دعا مانگ رہے ہیں. تو جو جائز طریقے ہیں ہم وہ استعمال کریں گے، وہ نہیں لائیں گے کہ جج کے پاس جانا ہے تو وکیل کرنا پڑے گا نا. آپ ڈائریکٹ مانگیے. اور دنیا کا ہر مسلمان نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اور پھر سلام پھیرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اے بابا تو دے دے، اے ولی تو دے دے، اے بزرگ بابا تو میرا وسیلہ بن جانا، تو اللہ کے نزدیک کر دینا، تو میرا سفارش کر دینا ہے. اکثر مسلمان اسی میں پھنسے ہیں. تو نماز میں مانگ کے دیکھو نا، ہوگی. یہ ایک دم تیری ہی جو ہوتا ہے ایک دم صاف، ونلی ون، کوئی اس میں شریک نہیں ہے. تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری بھی نہیں. اگر بھی لے آؤ گے تو بہت سارے ہو جائیں گے. یہ اے اللہ، میں تیری بھی عبادت کرتا ہوں، اس کے مطلب تم کو کسی اور کی عبادت کرتے ہو. تو اس الفاظ میں اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے، یعنی تیرے ہی سے ونلی ون مدد مانگتے ہیں. تو تم ڈائریکٹ نماز میں مانگ سکتے ہو. نماز چھوٹی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے بھائیو.
توحید کے بعد سب سے پہلے نماز ہے، یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد. تو اس کے اندر ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور جیسے سلام پھیرتے ہیں قبروں پہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ سب سے ہم پرہیز کریں بھائیو. جو سیدھا طریقہ ہے جو میں بتا رہا ہوں اس کو اپنائیں، اور ہمیں جو ہے یعنی اپنے دعاؤں کے لیے ہتھیار بنا کے رکھنا چاہیے. کیا ہے بولو؟ یعنی ہم کسی کی غریب کی پریشانی دور کر کے، والدین کی خدمت کر کے، کسی مسافر کی مدد کر کے، کسی بیمار حال کا یعنی کسی پریشان حال کا پریشانی دور کر کے، اس طرح کی جتنے بھی ہیں کسی کا بوجھ اٹھا کر، یعنی خالص اللہ کے لیے، ملاوٹ نہ ہو. کیونکہ جو دکھاوے کا کام ہے وہ شرک ہے، جو دکھاوے کی نماز ہے وہ شرک ہے. ہر ایک کام جو دین میں ہے دکھاوے کا وہ شرک ہے، وہ مقبول نہیں ہے. تو ہم جب بھی، میں اپنی بات جو بتا رہا ہوں کہ میں جب سے یہ سب معلوم ہوا الحمدللہ، میں کیا کرتا ہوں کہ کہیں دیکھتا ہوں کوئی پریشان حال یا کوئی ایسا موقع ہے نیکی کا کام کرنے کے لیے، کسی کو راستہ پار کرانا ہے، کہ کسی کو کہیں چھوڑنا ہے، یا کوئی ریل میں پھنسا ہوا ہے، یا کوئی راستے میں کانٹا ہے، یا کوئی راستہ ایک دم بند ہے، لوگ جانے آنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو میں خاص کر کے یعنی اجر کی امید سے ساتھ، اور جب بھی پریشانی آئے گی تو اس کا وسیلہ لے کے میں دعا مانگوں گا، اور میں خالص اللہ کے لیے کام کرتا ہوں. پھر ہمیشہ ریاکاری سے تو بچنا ہے، لیکن میں ارادہ کرتا ہوں کہ اے اللہ، یہ میں خالص تیرے لیے کیا ہوں. اور جب بھی مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پھر میں جو اپنی لائف میں خالص اللہ کے لیے کام کیا ہے، یا کوئی برا کام چھوڑا ہے، تو اس کا میں واسطہ دے کر دعا مانگتا ہوں. تو یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں دین کی معلومات ہوگی تب نا. تو ہم لوگ خالص اللہ کے لیے کام کریں، اور جب بھی کوئی موقع آئے اس طرح تو خالص اللہ کے لیے کر کے، اور اعلان نہیں کرنا، اور اس کو یعنی چھپا کے رکھنا. اعلان ہو جائے وہ ہو جائے الگ بات ہے، تم خود اعلان نہیں کرنا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اور یہ نہ دل میں رکھنا کہ اس سے کچھ مطلوب ہے، اس آدمی سے کچھ بعد میں حاصل کر لوں گا. صرف خالص اللہ کے لیے کر کے، اور جب بھی آپ پریشان ہو تو وہی دعا آپ سامنے لے کے آئیں کہ اے اللہ، میں پھلا کام تیرے لیے کیا تھا، تو میری یہ پریشانی دور کر، تو ہی دور کرنے والا ہے. یعنی یقین سے مانگیں، پختگی سے، تیرے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. بے شمار دلیلیں حدیث قرآن میں، کوئی نہیں دور کر سکتا ہے سوائے اللہ کے. تو ہم لوگ یہ ایسے اونچے اونچے کام جو ہے، یعنی صدقہ خیرات، کوئی پریشان حال، اس طرح کا ہم پڑوسی کا مدد کر کے اپنے لیے دعاؤں کا ذریعہ بنا کے رکھیں. اور بھائیو، دنیا میں اس طرح جیو کہ سامنے والا خود بخود دعا دینے میں مجبور ہو جائے. ہم کہیں دعا کے لیے، کہہ سکتے ہیں، کہنا بھی ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے اپنے آپ کو اس طرح رکھیں دنیا میں کہ بغیر کہے وہ دعا کرے ہمارے لیے. اپنے آپ کو اتنا مینٹین کر کے رکھو اخلاق اور بیوہار میں، انصاف میں، عدل میں، کہ سامنے والا خود دیکھتے ہوئے تمہیں دعا دے. دعا نہیں دے، کم سے کم وہ اس کے دل میں خوشی ہوگی دیکھ کر آپ کو. اس طرح نہ جیو کہ لوگ مرنے کی دعا کرتے رہیں. اس طرح جیو کہ لوگ دعا کریں کہ اے اللہ اس کو لمبی عمر دے. ہم خود جانتے ہیں کہ جب ایک برا آدمی سامنے آ جاتا ہے تو دل تنگ ہوتا ہے کہ نہیں تنگ ہوتا ہے، اور کوئی اچھا آدمی آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بھلے زبان سے نہ کہے، دل میں تو یہ سوچتے ہیں یار بڑا اچھا آدمی ہے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ آئیے اور ایک دلیل دیکھ لیں گے قرآن کی، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 106 میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. آئیے اس کا ہم ترجمہ سن لیں گے بھائیو. اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو مت پکارنا جو نہ تجھے کوئی نفع پہنچائے نہ کوئی نقصان. نہ کوئی نفع پہنچائے نہ نقصان. یہ جو مر گئے ہیں
کوئی ایک بھی دلیل لے آؤ کہ ہمیں کوئی نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ نہ کوئی نفع پہنچائے نہ نقصان پہنچائے سکے۔ پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر آپ پیر فقیر کو اس طرح پکارتے رہو گے، مرے ہوئے سے مدد مانگتے رہو گے، تو وہی دیکھیے اب ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ اور ایسے لوگوں کو نہ پکارو جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی اپنی جگہ بنانا ہے تو دنیا میں اگر کسی کو اپنی جگہ بنانی ہے تو کسی کے سوچ میں رہو، کسی کے دعاؤں میں جگہ بناؤ، کسی کے دل میں جگہ بناؤ، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ ہم 20 بیگھہ کے مالک ہیں، 72 بنگلے ہیں، تو یہ دل میں اگر جگہ بنا لیے، دعا میں جگہ بنا لیے تو کیا فائدہ ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے، نیکیاں، اور دل سے دعا دے دے تو اگر خاتمہ ایمان پہ ہے تو جنت الفردوس۔ تو جو ہمارے پیٹھ پیچھے دعا کرے، اس طرح دنیا میں جگہ بناؤ۔ یہ نہیں کہ ہم جگہ بنا لیے کہ ایک شہر بس جائے۔ دنیا میں اگر جگہ بنانا ہے تو کسی کے دعا میں، کسی کے دماغ میں، کسی کے دل میں یاد کرے آدمی۔ تو بھائی اس عنوان میں جو بھی کچھ دلیل دینے میں کچھ کمی ہے تو اس سے اونچی دلیل اگر کسی کو مل جائے تو اپنا عمل کر لے، میری بھی اصلاح کر دے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ مطلب جج کے پاس جانے کے لیے وکیل چاہیے، منشی چاہیے، یہ اس طرح کے، یہ سب ڈھکوسلے بازی ہے بھائیو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے یعنی اپنے یعنی اللہ کی جیسے ذات ہو اسی اس کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے یہ سہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی فرشتے اس کے جو ہیں قریب اتنے ہیں کہ جو بھی ہم کہتے ہیں سنتے ہیں، پھٹافٹ وہ لکھتے ہیں، بولتے ہیں، اور ہماری مدد ہوتے رہتی ہے۔ تو ہم ڈائریکٹ اللہ کو پکاریں، ڈائریکٹ کس کو پکاریں؟ اللہ کو۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے قوم کو لے کے گئے تھے تو فرعون جب پیچھے سے آیا تو قوم نے کہا کہ ہمیں تو اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی ہمیں راستہ دے گا۔ تو جب بھی پریشان ہو ڈائریکٹ اللہ پکارو، اللہ کو پکارو، یا اپنے اعمال کا وسیلہ دے دو، ہاں ٹھیک ہے، یا اللہ کی رحمت کا، یا اللہ کے جو غیب کے ناموں ہیں جو دعا بتایا ہوں، ہاں اس طرح کا آپ اللہ کے سامنے وسیلہ دے کے، یہ جو جائز طریقہ ہے اس طرح آپ کرو، ڈائریکٹ پکارو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سیڑھی والا چکر ہے یہ چھوڑ دو بھائیو، ٹھیک ہے۔ تو آخر میں وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔